لیکن زبیر صاحب اگر آپ بتا سکیں کہ جس طرح میں نے حوالہ بھی دیا کہ جب اور ہماری زمانے میں آپ سے بات بھی ہوتی تھی کہ آپ کیا چل رہا ہے بیہائنڈ جو سین اور سارا کچھ، یو کین ڈرا اینی کمپیریزن، یعنی کہ میرا سوال آپ سے یہ ٹو بی پریسائز، کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب بدامی صاحب پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، دیکھیں میاں صاحب اور باجوہ صاحب کا معاملہ کتنا خراب تھا اور ہو گیا نا ریورس، یا آپ کہیں گے نہیں بھائی جان یہ معاملہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں، معاملہ بہت آگے چلا گیا، اب یہاں سے نہیں ہو پائے گا واپسی، بڑی مشکل ہو جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے زبیر صاحب؟ ایک تو دو چیزیں میں منیب فاروق سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ اگر آپ پی ایم ایل این کی طرف سے دیکھیں، میاں نواز شریف اسپیسیفکلی ان کی طرف سے دیکھیں تو وہ صرف وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم اس دور تک کیوں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں، اور اس دور تک بھی ایسے ایسی ٹویٹس ہیں جو کہ میں شیئر کر سکتا ہوں، اسمیش کر دیں گے نام لے کے پتہ نہیں کس کس کو، لیکن آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، 2004 انہوں نے تو پورے کا پورا پاکستان توڑوانے کا بھی بلیم فوج کے اوپر ذمہ داری ڈال دی تھی. آپ نے بھی ابھی ریسنٹ ڈیز میں ویکس میں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، یہ ہیں کون؟ تو وہ ایک اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک بھی اٹیک کرتے رہے ہیں اور وہ ایز این انسٹیٹیوشن بھی کرتے رہے ہیں. سو آئی مین لیٹس بی ویری کلیئر. آپ خیال میں میاں صاحب بھی اتنی سخت زبان استعمال کرتے رہے جتنی خان صاحب کر رہے ہیں؟ نہیں، زیادہ. اچھا میرے حساب سے زیادہ، بیکاز وہ تو پوری دیکھیں نا، وہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک توڑنے انہوں نے توڑا، کارگل انہوں نے کیا، ممبئی اٹیکس کا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہاؤ کین پاکستان الاؤ، ڈان میں انٹرویو میں کہ جس کو کورٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، سو یہ مقابلہ تو نہیں ہو رہا. سو اگر کہیں کہ 60% عمران زیادہ ہے یا نواز شریف زیادہ تھا، بٹ اٹ واز ایز اسٹرانگ ایز ون کوڈ امیجن. ٹھیک ہے. اب اگر کہہ رہا ہوں آج کا اگر کمپیریزن کریں تو معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے بیکاز آف واٹ ایور ریزن، یعنی یو کین ڈرا کمپیریزن. آپ کے سامنے ریورسل پاسبل ہے. یہ جو سوال ہے نا، یہ بالکل میں کہہ سکتا ہوں کہ جو باجوہ صاحب اور نواز شریف کا معاملہ تھا، اس کی نوعیت جو تھی انٹینسٹی کی، تو اگر ہم کہیں 10% کمپیئر ٹو ٹوڈے، مطلب اگر یہ انٹینسٹی میں 100% ہے کہ اتنا سیریس معاملہ ہے، تو وہ صرف 10% تھا. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی آ چکا تھا کہ جب تک میں ملا تھا تو جنرل باجوہ کو بہت سے کنسرنس تھے پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، کہ انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ نہیں صحیح کی، یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، سو نے سو کو. تو بہت سے جو آپ کے خیال میں آج کی اسٹیبلشمنٹ کو کرنٹ رجیم سے نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، بٹ میں تو ان سے ملا تھا تو مجھے وہ آپ کو ذاتی معلوم ہے کہ وہ اس وقت ان سے ناراض ہونا شروع ہو گئے. لیکن میں سوری ایک چیز میں ضرور کہوں گا، جس طرح جنرل سرفراز ہیں ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جی ہاں، تو انہوں نے ایک سیمینار میں جو باتیں کی، تو پھر جب آئی ایس پی آر چیف سے ایک سوال پوچھا گیا تھا ایس آئی ایف سی کے حوالے سے، تو آپ کو اگر میں یاد دلا دوں تو آئی ایس پی آر چیف نے ایس آئی ایف سی سے فوج کو ڈسٹنس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سے سپورٹ مانگی گئی تھی، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، یعنی کہ وہ کنفرم کر رہے تھے کہ یہ حکومت تو نااہل ہے اور یہ ہمارے اوپر آپ نہ ڈالیں کہ اگر انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے اور اگر ان امپلائمنٹ ریٹ اور پاورٹی ریٹ اور معیشت اتنی خراب ہے. سو بڑا کلیئرلی انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم نے تو صرف. بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کمنٹ کمنگ فرام یو. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جو ہیٹ تھا وہ آن اے اسکیل آف 1 to 10، اگر یہ 10 ہے تو وہ 1 تھا، اتنا ہے. سو زبیر صاحب بات بھی کرنے دینا دوسرے. ہاں جی، ابھی سارے آپ بتائیے سارے منظرنامے میں آپ کو کوئی ایسا سینیریو نظر آتا ہے جس سے سینیریو جسے معاملہ چینج؟ میں نے آپ کو کب روکا ہے بات کرنے سے؟ سر کریں 100 بسم اللہ کر کے کریں. نہیں، میں مذاق کر رہا تھا کیونکہ میں نے آپ ہی کا جواب ایک تو دینا تھا. منیب، میں آپ کو الگ سے فون کر کے جو بتاؤں گا نا قصے، تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا تھا، بیکاز آپ دوسری سائڈ پہ تھے تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا تھا. میں فیس کر رہا تھا برنٹ، تو مجھے پتا ہے ہم کیا کیا بیان دیتے تھے اور کون کون سے ٹویٹس کر کے سمیش کرنے کی باتیں کرتے تھے، کس کس کا نام لے کے. اور لیکن منیب تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو پبلکلی ہو گئی ہیں، آپ فون پہ بتائیں گے نہیں کہ پبلکلی نہیں کی ہے نا. پبلک ہی کیا ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا. تو آپ کہہ رہے ہیں فون میں بتاؤں گا، ایسے جیسے بڑا کوئی ایٹمی راز بتانے لگے. اچھا چلے ٹھیک. نہیں، میں ان کو یاد دلا دوں گا، ان کو یاد آ جائے گا. تو یہ مقابلہ نہیں ہو رہا. میں تو ایک چیز کرتا ہوں. دوسری بات میں دیکھیں وسیم، ہم سب پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جی، اور پاکستان اس طرح سے آگے سسٹینیبل بیسس پر نہیں چل سکتا. میں جب کہتا ہوں نہیں چل سکتا، میں اس لیے نہیں کہتا کہ فورن پالیسی میں ہماری کمزوری ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے، ان کو جو مشکلات ہیں اپنے معیشت کے حوالے سے، بے روزگاری ہے اور دوسری پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں، گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور سب
اب تو حکومت, اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے اور اس کا جو فارمولا ہے نا وہ بڑا سمپل ہے. اکنامک اسٹیبلٹی کمز فرام پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اونلی کمز فرام پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. اگر آپ ایک سب سے بڑی پارٹی کو دھکا دے کے عربین سی میں پھینکنے کی بات کریں گے تو پلیز میک شیور کہ اکنامک اسٹیبلٹی ول ناٹ کم. عمر صاحب وہ کہتے ہیں خان صاحب آج رہا ہو جائیں گے تو کون سی اسٹیبلٹی آ جائے گی, پھر وہ کہیں گے اس کو جیل میں ڈالو, اس کا اے سی اتارو, اس کا یہ کرو, تو کون سی اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ باہر آنے سے ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ اس وقت ایک آرٹیفیشل طریقے سے چل رہا ہے. پاکستان نیڈز فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کس کو آنا ہے اور کس کو. یہی ہماری جمہوریت ہے نا, یہی ہمارا آئین ہے اور یہی قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹری سسٹم کیا ہوگا. دانیال صاحب آپ بالکل الٹا چلیں گے, جیسے